میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ ذہن دینے کی کوشش کی کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ عورتوں کا مزار پہ جانا جائز نہیں، مگر میں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے کہیں عورتوں کو مزار پر جانے کے سلسلے میں حرام لکھا ہے، اور اصل تعزیہ کیا ہے؟ روضہ امام علی مقام۔ سبحان لوگ چلا رہے تھے تعزیہ جائز نہیں، تعزیہ جائز نہیں، مگر خانقاہ عصمتیہ نے بتایا یہ جو چلا رہا ہے یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ امام حسین کا روضہ بنا کر کے، تعزیہ بنا کر کے یاد حسین منائی جائے۔ معصوم ملت نے اپنے مدرسے میں رکھوایا، شیر ہندوستان نے اپنے مدرسے میں رکھوایا، ناصر ملت نے اپنے ادارے میں رکھوایا، اور مریدین سے رکھوا کر کے اصل تعزیہ بتا دیا۔ اے خدا کلیو، تم تو مر سکتے ہو، تمہاری یادیں ختم ہو جائیں گی، مگر امام حسین کی یاد کل بھی منائی جا رہی تھی، آج بھی منائی جا رہی ہے، اور صبح قیامت تک منائی جاتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ تعزیہ بند کروانا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ لوگ چلا رہے تھے کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پہ رہو، مزار کو ہاتھ نہ لگاؤ، چومو نہیں، لوگ بتا رہے تھے یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، مگر خانقاہ عصمتیہ کے ان شہزادوں نے فتویٰ نکال کر کے دکھایا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عدم میں اگر فاصلے پہ رہے تب بھی کوئی بات نہیں، محبت میں چوم لیا تب بھی کوئی بات۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان۔ لوگ کہہ رہے تھے مزار پہ طواف نہ کرو، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، مگر فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر مزار شریف کے ارد گرد چاروں طرف کی برکتیں لینے کے لیے اگر طواف کرو گے، نیت برکت حاصل کرنے کی ہوگی تو یہ جائز ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان سبحان سبحان۔ تو سمجھا ہی نہیں ان لوگوں نے، کسی اور کو بتا رہے تھے مسلک اعلیٰ حضرت، مگر حقیقت میں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ یہ چیزیں وہ تھیں جن کو اعلیٰ حضرت نے مسئلہ آیا تو بتا دیا، مگر زندگی کا مشن نہیں بنایا۔ مشن کس کو بنایا؟ مشن یہ بنایا کہ فرمایا رد وہابیہ فرض اعظم ہے، جو فرض ہے وہ مشن ہے، جو فرض اعظم ہے وہ مشن ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ وہابی مسجد میں آ جائے تو سر پر آوردہ لوگ جو طاقت و قدرت رکھتے ہیں ان پر فرض ہے کہ وہابیوں کو مسجد سے نکالے، یہ ہے مسلک۔ سبحان۔ اور وصال کے وقت سارے فرقہ باطلہ سے، وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، قادیانیوں سے دور رہنے کا حکم دے کر کے فرمایا کہ حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو اس سے آگاہ کریں۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ ان سب کو بھول گئے اور کسی اور کو مسلک اعلیٰ حضرت بتا کر کے نعرہ لگوانے لگے، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ان سارے چوروں کی چوری کھولنے والے ان شہزادوں کا احسان ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بیش بیش، سبحان۔ شہزادوں کا احسان ہے کہ انہوں نے سمجھایا کہ فتاوی رضویہ ہے کیا، مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا۔ ہاں، جو کہتے مزار پہ عورتوں کا جانا جائز نہیں، وہی لڑکیوں کا مدرسہ کھولے بیٹھے۔ جی کیا کہنے ہیں حضرت جی، مدرسہ لڑکیوں کا، عورتوں کا مزار پہ جانا جائز نہیں، تو لڑکیوں کو مدرسے میں رکھ کر کے نوجوان لڑکیوں کو بغیر محرم کے رکھ کر کے پڑھنا پڑھوانا کہاں جائز ہے؟ چلاتے ہیں مزار پہ عورتوں کا جانا جائز نہیں، شرم نہیں آتی؟ بائک پر پیچھے بیوی کو بٹھا کر کے شاپنگ کرواتے ہو اور کہتے ہو مزار پہ جانا جائز۔ ایک مدرسے
غیر حاضری کو حاضری جھوٹ بول کر کے چھٹی لیتے ہو، حرام کمائی کرتے ہو، پھر کہتے ہو یہ مکروہ وہ مکروہ، یہ تنبیہ وہ تحریم۔ یہ مفتی صاحب کے بلا بہت اچھا۔ مکروہ سے بعد میں بچ، حرام سے پہلے بچ۔ مدرسے میں ایڈ مدرسے میں رشوت دے کر کے نوکری، اور اس کے بعد کہیں کہ مسلک اعلیٰ، رشوت دینا بھی حرام، رشوت لینا بھی حرام، اور اس کے بعد کہیں کہ یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں، مزار کو چومنا جائز نہیں، 4 ہاتھ کے فاصلے پہ رہے۔ 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں، اور کہتے ہو غریبوں کا خیال رکھو، چادر پہ چادر، جو چادر چڑھاتے ہو غریبوں میں دے دو، اور ہاتھ میں موبائل 1 لاکھ کا، ہاتھ میں گھڑی 1.5 لاکھ کی، فارچونر سے سفر، بزنس کلاس سے سفر، فرسٹ کلاس سے سفر، اور اس کے بعد کہتے ہو غریبوں کا خیال رکھو، مزار پہ 1 چادر چڑھاؤ، باقی غریبوں میں۔ ارے اگر غریبوں کا خیال ہے تو بزنس کلاس کا سفر بند کرو، فرسٹ کلاس کا سفر بند کرو، لاکھ کی گھڑی پہننا بند کرو، غریبوں میں تقسیم کرو، پھر کہو کہ ہمیں غریبوں سے ہمدردی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، پیغام مظہر اعلی حضرت، شہزاد گانے مظہر اعلی حضرت، نبیر گانے مظہر اعلی حضرت، شہزاد گانے معصوم ملت۔ اگر پیروں کی دکانیں درگاہ کے آس پاس ہوں گی تو 1 مہینے کا کرایہ نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے چادر مت چڑھاؤ، 1 ہی رکھو۔ ذرا غریبوں کو بغیر کرایے کی دکان بھی دے دو، تب ہم سمجھیں کہ ہاں غریبوں کی ہمدردی بہت ہے، تب ہم کہیں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا رہے ہو۔ پتہ کیا چلا؟ موبائل تو چلائیں گے، اس میں پتہ نہیں کیسے کیسے رنگ ٹون ہوں گے جو ہر وقت ہر موبائل کے فون آنے کے وقت بجیں گے، مگر جلوس میں اعلان ہوگا ڈی جے نہ لایا۔ یہ کون سا مسلک ہے؟ رشوت دے کر کے تنخواہیں لو، بغیر نذرانہ لیے ہوئے جلسے میں نہ جاؤ، اور پھر کہو قوالی سننا کیسا؟ ابے صرف قوالی میں شرائط ہے کیا؟ نعت پڑھنے اور پڑھوانے میں شرائط نہیں ہے؟ بتا، آج کل نئے لونڈے امرد لوگ نعتیں پڑھ رہے ہیں، بتا کیا یہ جائز ہے؟ اگر بات ہے تو جو قوالی میں شرطیں ہیں تو اس میں بھی شرط ہے، وہاں دکھ جائے یہ شرط ہے وہ شرط ہے، یہاں جو ہے شرطیں نہ دکھے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت کو بیان کرنا اگر سیکھنا ہے تو بارگاہ شیر ہندوستان میں آنا۔ سبحان وہ بتائیں گے سبحان کہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے، وہ سمجھائیں گے کہ کتب اعلی حضرت کیا ہے۔ چادر نہ چڑھائی جائے، 1 چادر چڑھاؤ اور سال میں اپنے کپڑے 20 جوڑے سلواؤ، 25 جوڑے سلواؤ، ہر جلسے کا الگ، ٹوپی الگ۔ یہ جو ہے قطر سے ٹوپی آئی ہے، یہ جبہ مدینہ شریف سے اتنے ریال میں لائے ہیں، اس میں جو ہے کڑھائی بھی ہو، یہ سب چیزیں ہو، اور درگاہوں پہ چادر چڑھانے کی بات ہے تو نہیں، غریبوں کا خیال رکھو۔ یہ چادر اتنی چڑھانے کی بزرگوں کو کیا ضرورت ہے؟ ابے بزرگوں کو ضرورت نہیں، محبت پیش کرتے نظر توجہ کی نظر اپنی طرف کرنا چاہتے، انہیں ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان انہیں تو عرس کی بھی ضرورت نہیں، انہیں تو پھول کی بھی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کے ولی ہیں
وہ خود بخشے بخشائے ہیں، سبحان ہزاروں کو بخشوائیں گے۔ بے شک بے شک۔ انہیں نہ پھول کی بھی ضرورت نہیں تو چادری کیوں، پھول بھی بن گئے۔ انہیں عرس کی بھی ضرورت نہیں تو پھر عرس میں اتنے خرچے کیوں، کمکمے کیوں، لائٹیں کیوں، یہ اور پھر وہاں یہ جو گلک بڑے بڑے رکھے گئے ہیں درگاہوں پہ، یہ کس غریب میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ چادر کا پیسہ دکاندار کو جائے تو غریب، اور گلک کا پیسہ اپنے گھر میں آئے تو غریب نہیں۔ اگر وہاں غریب تو یہاں بھی غریب۔ ابے تو کیا غریب کا خیال کرے گا؟ غریب کا خیال کرنے والا تو ہندوستان کا شہنشاہ غریب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، ہندوستان کا سنی مسلمان، خواجہ ہند وہ دربار ہے، آلہ تیرا کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا۔